الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما جی آیت نمبر 51 کا ترجمہ دیکھیے ترجی منتشا منہن وتؤوی الیک منتشا ترجی کے معنی دور رکھے ٹھیک ہے دور رکھے من جس کو تشاؤ آپ چاہیں یعنی جس کو آپ چاہیں دور رکھیں کس کی بات چل رہی ہے یہاں پر پچھلے آیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چل رہی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خصوصیت ہے ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چند خصوصیات ہے اس کا تذکرہ چل رہا تھا تو آپ یہاں پر بھی وہی ہے ترجی منتشا دور رکھے آپ جس کو چاہیں منہن ان میں سے یعنی ان عورتوں میں سے بیویوں میں سے وتؤوی الیک منتشا وتؤوی اور پاس رکھے یا پھر قریب کرے الیک اپنے پاس آپ کی طرف منتشا جس کو چاہے یعنی جس کو چاہے آپ اپنے آپ سے دور بھی رکھیں جس کو چاہے آپ اپنے قریب بھی رکھیں آپ کو اجازت ہے ومن ابتغیت ومن اور جو یا پھر اور جس کو ابتغیت ومن ابتغیت کے معنی آپ طلب کریں یا پھر آپ چاہیں ممن ان میں سے جو ازلتا یعنی دور کر دیا تھا آپ نے فلا جناح علیکا بس کوئی گناہ کوئی حرج نہیں ہے علیکا آپ پر ٹھیک ہے اور یعنی جس کو جو ہے آپ چاہیں ان میں سے آپ دور کر دیے تھے تو کوئی حرج نہیں آپ پر ذالک یہ ادنا کے معنی زیادہ قریب ہے زیادہ بہتر ہے ان کے تقر اعینہن تقرر کے ٹھنڈی رہیں ٹھیک ہے اعینہن ان کی آنکھیں کس کی آنکھیں ان کی یعنی ازواج مطہرات کی آنکھیں ٹھیک ہے ان تقر اعینہن یہ زیادہ بہتر ہے یہ زیادہ قریب ہے کہ ٹھنڈی رہیں ان کی آنکھیں ولا یحزن ولا اور نہیں یحزن وہ غمگین ہو ویرضین اور وہ راضی رہیں بما اس سے جو آتیتہن جو آپ نے ان کو دیا کلہن ان سب کو ٹھیک ہے پی ڈی ایف تو نہیں ہے اس کا وہ کیا بولے ترجمہ کی قرآن نہیں ہے تو آپ سادہ قرآن دیکھیے سادہ قرآن تو ہوں گے نا ہاں سادہ قرآن سامنے رکھ کے دیکھیے جی ایک منٹ میں اسکرین شیئر کر دیتی ہوں جی ولا یحزن اور وہ غمگین نہ ہو یا پھر آزردہ نہ ہو ویرضین اور وہ راضی رہیں بما آتیتہن اس پر جو آپ نے انہیں دیا کلہن ان سب کو ٹھیک ہے واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما فی قلوبکم جو تمہارے دلوں میں ہے وکان اللہ علیما حلیما وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ علیما جاننے والا حلیما بردبار آیا سمجھ میں ترجمہ پھر سے دیکھیے ترجی منتشا ترجی دور رکھے آپ جس کو چاہیں منہن ان میں سے وتؤوی الیکا اور قریب کرے آپ کی طرف منتشا جس کو چاہیں ومن ابتغیت اور جس کو چاہے آپ طلب کرے ممن ان میں سے جو ازلتا آپ نے دور کر دیا تھا فلا جناح علیکا پس کوئی حرج نہیں ہے آپ پر ذالک ادنا ان تقر اعینہن ذالک یہ ادنا زیادہ قریب ہے زیادہ بہتر ہے ان کے تقر اعینہن کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں ولا یحزن اور نہ وہ غمگین رہیں ویرضین اور وہ راضی رہیں بما آتیتہن کلہن جو کچھ آپ نے ان سب کو دیا ان سب کی بات چل رہی ہے یہاں پہ ازواج مطہرات کی ٹھیک ہے واللہ یعلم ما فی قلوبکم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے وکان اللہ علیما حلیما اور اللہ تعالیٰ جو ہے علم والا اور حلم والا ہے بردبار ہے آگے آیت نمبر 52 دیکھیے لا یحل لک النساء لا یحل نہیں حلال ہے لکا
آپ کے لیے النساء عورتیں من بعد اس کے بعد، یعنی اس کے بعد جو ہے اس کے علاوہ مزید عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں، ولا اور نہ ان یہ کہ تبدلا آپ تبدیل کر لیں، آپ بدل دیں، بہن ان میں ان سے، من ازواجن من سے، ازواجن عورتیں یا پھر بیویاں، ولو اگرچہ کہ ولو اگرچہ کہ اعجب کا اچھا لگے حسنہن ان کا حسن، اعجب کا آپ کو اچھا لگے حسنہن ان کا حسن، الا مگر ما ملکت یمینک جو مالک ہوئے آپ کے داہنے ہاتھ، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ علی کل شیء رقیبا ہر چیز پر رقیبہ نگہبان ہے، حفاظت کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ لا یحل لک النساء نہیں حلال ہے آپ کے لیے عورتیں، من بعد اس کے بعد، ولا ان تبدل بہن اور نہ کہ آپ تبدیل کریں ان سے، من ازواجن دوسری عورتوں سے، ولو اعجبک حسنہن اگرچہ کہ آپ کو اچھا لگے ان کا حسن، ٹھیک ہے، الا ما ملکت یمینک سوائے وہ جو مالک ہوئے آپ کے داہنے ہاتھ، یعنی کنیزیں مراد ہے، سوائے یہ کہ آپ کو جو ہے کنیزیں اگر میسر آ گئی، کنیزیں یا پھر باندیاں مل گئی وہ الگ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے مزید آپ کے لیے اجازت نہیں ہے مزید بیویوں کی، ٹھیک ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء رقیبا اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان۔ سمجھ میں آیا نا ترجمہ؟ جی، ترجمہ سمجھے تو کیا ہے تفسیر سمجھ میں آتی۔ جی چلیے اب تفسیر دیکھیے، آیت نمبر 50، 51، 52، 50 اور آگے کی دو آیتوں کی تین کی ایک ساتھ ہے۔ تو ان آیتوں میں جو ہے نکاح اور طلاق وغیرہ سے متعلق جو ہے 7 احکامات کا تذکرہ ہے، کس کے بارے میں؟ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہیں، یعنی خاص جو ہے یہ احکامات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، عام مومنوں کے لیے الگ احکامات ہیں نکاح اور طلاق کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ ہے، خصوصیت ہے تھوڑی سی، ٹھیک ہے۔ تو یہ خصوصیات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتیازی شان اور ایک خصوصی اعزاز کی علامت ہے، یعنی کیونکہ آپ نبی ہیں اس کے لیے اس کے وجہ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک الگ خصوصیت ہے اس بارے میں، نکاح اور طلاق کے سلسلے میں۔ تو ان میں سے بعض احکامات تو ایسے ہیں کہ ان کی خصوصیت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل واضح ہے، اور بعض ایسے ہیں جو اگرچہ سب مسلمانوں کے لیے عام ہیں مگر ان میں کچھ جو ہے ایک کچھ جو ہے شرطیں یا پھر قید، ایک حد لگا دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب ان کی تفصیل دیکھیں گے ہم۔ سب سے پہلا حکم جو آیت میں ہے دیکھیں، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، آیت کو دیکھیے آپ لوگ، انا احللنا ہم نے حلال کیا آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں جن کو آپ نے مہر دے دیا، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے لیے تمام وہ سب ازواج مطہرات حلال ہیں جن کو جو ہے آپ نے مہر دے کر نکاح کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حکم تو بظاہر دیکھا گیا تو تمام مسلمانوں کے لیے وہی حکم ہے نا، تمام مسلمانوں کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ عام مومنوں کے لیے بھی جو ہے جب کوئی ہاں جب کوئی جو ہے عورت سے نکاح کر مہر دے کر نکاح کرتے ہیں تو وہ عورت حلال ہوتی ہے اس مرد کے لیے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ حکم عام ہے، لیکن ایک خصوصیت ہے، خصوصیت یہ ہے کہ آیت کے نزول کے وقت جو ہے آپ کے نکاح میں جو ہے یہ جو آیت جب نازل ہوئی اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 4 سے زیادہ عورتیں موجود تھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ عام مومنوں کے لیے کتنے نکاح جائز ہے؟ 4 نکاح جائز ہے، ہاں ایک ساتھ 4 بیویاں رکھ سکتے عام مومنوں کے لیے یہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصیت ہے کہ 4 سے زائد نکاح بیک وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح میں جمع کر سکتے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خصوصیت ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر کہا گیا ہے کہ جتنے بھی آپ کے نکاح میں عورتیں ازواج مطہرات موجود ہیں جن کو آپ نے مہر دیا وہ سب آپ کے لیے حلال ہے، ٹھیک ہے۔
اور یہاں پر اللاتی آتیت اجورہن جو قید لگائی گئی کہ آپ نے جو ہے جس کا مہر ادا کر دیا، تو یہاں پر ایک اشارہ ہے اس وقت اس طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی سے نکاح کیا تو فوراً مہر نقد ادا کر دیا، ادھار نہیں رکھا کسی کے لیے۔ جیسے کہ مہر دو طرح کا ہوتا ہے نا، مہر معجل، مہر مؤجل۔ معجل یعنی فوری، جو وقت پر فوری کیش جو ہم ادا کر دیتے اس کو معجل کہتے ہیں، اور مؤجل ایک ہوتا واؤ کے ساتھ، ایک ہوتا عین کے ساتھ معجل، ٹھیک ہے، یعنی وقت پر فوری ادا کر دینا وہ ہے معجل عین کے ساتھ، اور ایک ہوتا واؤ کے ساتھ مؤجل یعنی بعد میں ادھار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جس سے بھی نکاح کیا مہر جو ہے معجل ادا کیا، یعنی فوری نقد ادا کیا، ادھار نہیں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ جس چیز کا بھی جو آپ ذمے لیتے تھے کوئی کام تو اس کو فوراً ادا کر دیتے تھے، یعنی جو بھی ذمہ داری رہتی تھی اس کو فوراً ادا کر دیتے اور اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتے تھے، بلا ضرورت جو ہے تاخیر نہیں کرتے تھے، یعنی بلا ضرورت اس کو ادھار رکھ کے اس کو وہ نہیں کرتے تھے، تاخیر نہیں فرماتے تھے۔ تو اس واقعے سے یہاں جو آیت میں تذکرہ ہے اللاتی آتیت اجورہن، یہاں پر مومنوں کے لیے بھی، عام مسلمانوں کے لیے بھی جو اشارہ ہے کہ اس طرف کے مسلمان بھی اس کام کی وہ کرے، یعنی ترغیب ہے ایک طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نکاح کرتے تھے تو فوراً مہر ادا کر دیتے تھے، تو وہی ہم کو بھی، مسلمانوں کو بھی کرنا چاہیے، عام مومنوں کو۔ جی آگے ہے دوسرا حکم، دیکھیے وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک۔ وما ملکت یمینک، جہاں پر بھی قرآن میں کئی جگہ آیا یہ لفظ جو ہے وما ملکت یمینک، اور جو داہنے ہاتھ آپ کے، اور جو آپ کے مالک ہوئے آپ کے داہنے ہاتھ، اس سے مراد ہر جگہ جو ہے کنیزیں باندیاں مراد ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پر بھی قرآن میں کئی جگہ یہ لفظ آیا ہے تو اس سے مراد کیا ہے، باندیاں اور کنیزیں مراد ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے حلال کر دیا گیا ان عورتوں کو جو آپ کی ملکیت میں ہیں، یعنی جیسے کہ باندیاں وغیرہ ہوتی ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود خریدے، ٹھیک ہے، وہ بھی حلال ہے آپ کے لیے۔ اور اس کے علاوہ اس وقت جو ہے وہ زمانے میں کیا ہوتا تھا، جب جنگیں ہوتی تھی، لڑائیاں وغیرہ ہوتی تھی، تو جو آگے کا جو فریق جو ہے شکست کھا جاتا تھا، ہار جاتا تھا، تو ان کا جو ہے پورا سامان جو ہے مال غنیمت کہتے اس کو، یعنی جو سامان ہتھیار جو ہوتے، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، گھوڑے ہیں، جو بھی سامان وغیرہ رہتا جنگ کا، وہ سب جو ہے ہاتھ آ جاتا تھا۔ کس کے ہاتھ آ جاتا تھا؟ جو فریق جو ہے جو جیت جاتا تھا نا جنگ، تو اس کے ہاتھ آ جاتا تھا۔ تو اس کے علاوہ جو ہے ان کی جو کنیزیں وغیرہ بھی ہوتی تھی، جو شکست کھا گیا جو گروہ، ان کی جو کنیزیں باندیاں ہوتی تھی، تو وہ بھی جو ہے مال غنیمت میں آ جاتے تھے بعض دفعہ، ٹھیک ہے، تو مال غنیمت میں ہتھیار وغیرہ کے علاوہ بھی جو ہے یہ بھی آتے تھے، کیا مال، باندیاں، کنیزیں وغیرہ بھی، غلام وغیرہ بھی آ جاتے تھے۔ تو ان کو جو ہے مال غنیمت جو ہے کس طریقے سے تقسیم کرتے تھے، تمام اس میں فوجیوں میں جو سپاہی وغیرہ ہوتے، تمام مسلمان جو جنگ میں شریک تھے، ان سب میں جو ہے مال غنیمت تقسیم کر دیتے تھے۔ مال غنیمت کہتے ہیں اس کو، کون سے مال کو؟ جو ہے جنگ جیت کر حاصل کیا گیا مال جو ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اس میں ہتھیار وغیرہ بھی ہوتے، سامان وغیرہ بھی رہتا ہے، اس کے علاوہ کنیزیں باندیاں وغیرہ بھی ملتے تھے اس وقت، تو ان کو بھی جو ہے خرید وہ رکھ لیتے تھے، تو تمام مال جو ہے تقسیم کیا جاتا تھا اس وقت تمام سپاہیوں میں، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک خاص حصہ ہوتا تھا اس میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھی اس وقت کنیزیں باندیاں وغیرہ آتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ تو ایک تو ہوتا ہے مال غنیمت، اور ایک ہوتا ہے مال فے، بلکہ مال فے اس مال کو کہتے ہیں جو ہے کفار سے جو ہے بغیر جنگ کے حاصل ہو، یعنی جنگ نہیں ہوئی، صرف جو ہے لڑنے کے لیے گئے تھے لیکن جنگ نہیں ہوئی، صلح ہو گیا آپس میں، اور صلح ہو کر ان کا مال جو ہے ہمارے ہاتھ آ گیا، ٹھیک ہے، جنگ نہیں ہوئی، بغیر جنگ کی جو ہے مال جو حاصل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مال فے۔ تو یہاں پر جو آیت میں ہے دیکھیں وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، مما افاء اللہ، تو افاء جو ہے فے سے ہی مشتق ہے، یعنی فے جو ہے مال فے اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے یہ افاء، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تم کو مال عطا کیا مال فے کے ذریعے۔ تو مال فے کس کو کہتے ہیں؟ جو ہے مال بغیر جنگ کے حاصل ہو، اور مال غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ جو مال جنگ کرنے کے بعد، فتح حاصل ہونے کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا نا دونوں میں فرق؟ مال فے
بغیر جنگ کے حاصل ہونے والا مال، جو کفار سے جنگ کے بغیر حاصل ہو مال، وہ مال فے ہے. جی تو یہاں پر جو ہے آیت میں کیا، وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، یعنی وہ کنیزیں، وہ باندیاں آپ کے لیے حلال ہے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مال فے کے ذریعے یا پھر مال غنیمت کے ذریعے، دو بھی مراد ہیں یہاں پر، مال فے بھی مراد ہے، مال غنیمت بھی مراد ہے. تو مال فے اور مال غنیمت کے ذریعے جو آپ کو حاصل ہو وہ بھی باندیاں اور کنیزیں آپ کے لیے حلال ہے. اس کے علاوہ وہ باندیاں بھی حلال ہے آپ کے لیے جو ہے آپ نے قیمت ادا کر کے ان کو خریدا ہو. ٹھیک ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے. وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک میں تمام باندیاں مراد ہے جو ہے آپ کو مال غنیمت میں حاصل ہو یا پھر مال فے میں حاصل ہو، یا پھر آپ نے خود رقم ادا کر کے، قیمت ادا کر کے ان کو خریدا ہو، ان باندیوں کو یا پھر ان کنیزوں کو. ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جی آگے دیکھیے. اور یہ جو حکم ہے کہ مال فے اور مال غنیمت اور جو باندیاں جو خرید کر حاصل ہوتے ہیں، وہ جو ہے تمام مومنین کے لیے بھی عام ہے. اس میں یعنی عام مومنین بھی، اگر ان کو بھی، جو عام مومنوں کو بھی جو ہے مال فے اور مال غنیمت کے ذریعے کنیزیں حاصل ملے تو ان کے لیے بھی حلال ہے. پوری عام امت کے لیے یہی حکم ہے. ٹھیک ہے، اور جس کو جو ہے قیمت ادا کر کے بھی جو ہم کنیزیں اس وقت خریدتے تھے، وہ بھی عام مومنین کے لیے بھی حلال ہے. تو یہاں پر لیکن خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصوصیات چل رہے ہیں، ان کا اس کے ساتھ اس کا تذکرہ اسی لیے کیا گیا کیونکہ جو ہے جس طرح سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے تمام ازواج مطہرات سے کسی کا نکاح جائز نہیں ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی، تو اس کے بعد کسی بھی ازواج مطہرات سے نکاح، دوسرے کسی شخص سے نکاح جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ازواج مطہرات کیا ہے، امت کی مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں. تو اسی لیے کوئی جو ہے آپ وسلم کی کسی بھی بیوی سے کسی کا نکاح بعد میں نہیں ہو سکتا، جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے جو ہے کسی بھی آپ وسلم کی جو کسی بھی کوئی بھی باندی ہو یا کنیز ہو جو آپ وسلم کی ملکیت میں تھے، آپ وسلم کی وفات کے بعد وہ بھی جو ہے ان کو بھی جو ہے کوئی خرید نہیں سکتا تھا، وہ بھی امت کے لیے حلال نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک خصوصیت ہے آپ وسلم کی، کہ ایک تو جیسا کہ آپ وسلم کے ازواج مطہرات سے بعد میں کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا، جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ وسلم کی ملکیت میں جو بھی کنیزیں، جو بھی باندیاں تھیں، ان کا بھی جو ہے ان کو بھی کوئی خرید نہیں سکتا تھا آپ وسلم کی وفات کے بعد. تو ایک یہ خصوصیت آپ وسلم کے ساتھ ہے، خاص ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو کنیز آپ کے لیے حلال کی گئی وہ بعد میں کسی کے لیے حلال نہیں ہے. جیسا کہ حضرت ماریہ قبطیہ ایک آپ وسلم کی باندی تھی، جن کو جو ہے روم کا ایک بادشاہ تھا، مقوقس. ٹھیک ہے، روم کا بادشاہ جو ہے مقوقس تھا، تو اس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیے کے طور پر پیش کیا تھا. کس کو؟ ماریہ قبطیہ کو، جن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اولاد بھی ہوئی تھی جن کا نام ابراہیم تھا، جو ہے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ماریہ قبطیہ تھے رضی اللہ عنہا، تو یہ جو ہے ان کو جو ہے روم کا جو بادشاہ تھا مقوقس، انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے کے طور پر پیش کیا تھا. ٹھیک ہے، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہے جیسا کہ ازواج مطہرات کا نکاح کسی سے جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے جو باندی وغیرہ کنیزیں بھی تھیں ان کو بھی کوئی نہیں لے سکتا، وہ بھی کسی کے لیے حلال نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک خصوصیت، یہ بھی ایک الگ خصوصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور مال فے جو مال غنیمت ہوتا ہے، اس میں بھی ایک طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت یہ دی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا کہ مال غنیمت کو تقسیم کرنے سے پہلے آپ اس میں سے کسی چیز کا بھی جو ہے انتخاب اپنے لیے فرما سکتے تھے. یعنی تقسیم کرنے سے پہلے پورے صحابہ میں، پورے فوجیوں میں، سپاہیوں میں مال غنیمت تقسیم کرنے سے پہلے کوئی بھی چیز جو ہے آپ اپنے لیے انتخاب فرما سکتے، یعنی چن سکتے تھے اپنے لیے، جو ہے آپ کی جو ہے ملکیت میں آ جاتی تھی.
ٹھیک ہے، اس کو جو ہے شریعت میں کیا کہا جاتا ہے؟ صفی النبی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ صفی النبی، یعنی جس کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے خاص انتخاب فرما لے۔ جیسا کہ ایک غزوہ ہوا تھا، ایک لڑائی ہوئی تھی، غزوہ خیبر، تو اس میں جو مال غنیمت ہاتھ آیا تھا، اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو اپنے لیے مخصوص کر لیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو صفیہ رضی اللہ عنہا تھی، یہ جو ہے ایک جو جنگ ہوئی تھی غزوہ خیبر، تو اس میں جو ہے جو سردار تھے اس جنگ کے، جو اس قبیلے کے جو سردار تھے، تو ان کی بیٹی تھی یہ، ٹھیک ہے، ان کی بیٹی تھی، تو اسی لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے اپنے لیے مخصوص کر لیا تھا، کیونکہ یہ بھی جو ہے ایک بڑے سردار کی بیٹی ہے، تو اسی لیے سردار کی بیوی ہی بنے تو زیادہ بہتر ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناسب سمجھا تھا کہ میں جو ہے حضرت صفیہ کو اپنے لیے مخصوص کر لوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار تھا کہ جب مال غنیمت تقسیم کرتے تھے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار تھا کہ آپ چاہے تو اپنے لیے کوئی چیز خاص کر لے پہلے، تو لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اختیارات دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ، تو اس میں بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، جب وقت ضرورت یعنی جب ضرورت پڑی تو اس کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائدہ اٹھاتے تھے، یعنی وہ جب مناسب سمجھتے تھے، جب اس اختیار کو وہ کرتے تھے، ہمیشہ جو ہے اس کا وہ نہیں کرتے تھے۔ جی، اور اسی طریقے سے اور ایک خصوصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب جو ہے کسی غیر مسلم کی طرف اگر کوئی ہدیہ جو ہے مسلمانوں کے امیر المومنین کے نام پر آئے، یعنی غیر مسلم کی طرف سے، یعنی غیر مسلم کوئی ملک ہے، وہاں سے جو ہے مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے جو امیر ہوتے تھے، جو سردار ہوتے تھے، ان کے نام پر کوئی ہدیہ، کوئی چیز آئے، کوئی ہدیہ پیش کرے، تو شریعت میں جو یہ حکم ہے کہ اس کا جو مالک ہوگا وہ امیر المومنین نہیں ہوگا، بلکہ بیت المال جو ہوتا ہے، جو بیت المال جو جو ہے شریعت کے اعتبار سے جو یعنی جو بھی مال وغیرہ ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہاں پر جمع کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کوئی غیر مسلم ملک سے جو ہے مسلمانوں کے ملک میں یعنی امیر المومنین کے نام پر جو ہے کوئی ہدیہ پیش کرے، تو وہ جو ہے شریعت کے اعتبار سے دیکھا گیا تو بیت المال میں جمع کرانا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خاص حکم ہے، یہ خاص خصوصیت تھی کہ ایسا ہدیہ جو ہے غیر مسلموں کی طرف سے کوئی آئے امیر المومنین کے نام، یعنی جو سردار ہے ان کے نام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصیت یہ تھی کہ آپ کے لیے وہ حلال ہو جاتا تھا، حلال کر دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ ہدیہ جو ہے حلال کر دیا تھا، جیسا کہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کو جو ہے روم کے بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیے کے طور پر پیش کیا تھا۔ شریعت کے لحاظ سے دیکھا گیا تو جو ہدیہ جو ہے امیر المومنین کے نام پر جو ہے غیر مسلم کی طرف سے، غیر مسلم ملک کی طرف سے آئے، تو وہ جو ہے بیت المال میں جمع کرانا پڑتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص یہ خصوصیت ہے کہ آپ کے لیے یہ حلال کر دیا گیا تھا، اسی لیے جو ہے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کو جب روم کے بادشاہ مقوقس نے ہدیہ بھیجا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے اس میں وہ کر لیا تھا، یعنی اپنی کنیز، اپنی باندی بنا لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ہے، سمجھ آئی نا بات؟ جی، آگے کی آیتیں دیکھیے، وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ، آپ کی کیا ہے وہ، آپ کی پھوپھو کی بیٹیاں اور آپ کی چاچا کی بیٹیاں اور خالہ کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں وغیرہ، تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہے تمام یہ جو یعنی جو بیٹیاں ہیں، وہ پھوپھو کی بیٹیاں، چاچا کی بیٹیاں اور خالہ ماموں وغیرہ، یعنی ننیال میں جو ہمارے کزنس وغیرہ ہوتے ہیں اور ددیال میں جو کزنس وغیرہ ہوتے ہیں، وہ تمام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہے، یعنی عام مسلمانوں کے لیے بھی یہی حکم ہے نا کہ ہمارے لیے ہمارے جو کزنس وغیرہ ہوتے ہیں وہ حلال ہے نکاح کے لیے، یعنی ہمارے لیے نامحرم ہے، ان سے نکاح ہمارا ہو سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی تھا، لیکن ایک شرط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی گئی، وہ کیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یعنی وہ لڑکیاں، چچا کی، پھوپھی کی، خالہ کی، ماموں کی، وہ لڑکیاں حلال کر دی گئیں جو ہے آپ کے ساتھ ہجرت کیے،
ٹھیک ہے، عام مومنین کے لیے یہ حکم نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک قید لگا دی گئی یہاں پر، یعنی حلال تو ہے لیکن کون جو ہے آپ کے ساتھ ہجرت کیے. عام مسلمانوں کے لیے تو سب جو ہے حلال ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قید رکھ دی گئی کہ جو ہے مکہ سے ہجرت کیے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ جو ہے حلال ہے. ٹھیک ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہجرت کیوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کون کی ہجرت؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کیے. اس کے علاوہ جو ہے اس سے پہلے جو ہے کئی مسلمان، کئی مرد اور خواتین ہجرت کیے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کئی مرد خواتین ہجرت کر کے آئے. تو مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا پہلے ہجرت کیا. شرط یہ ہے کہ ہجرت کرنا، ٹھیک ہے، وہ آپ کی وہ بہنیں ہجرت یعنی مکہ سے مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرے نا، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے دین کی اشاعت کے لیے، کیونکہ مکہ میں بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جو پیروکار تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اتباع کرنے والے تھے، تمام مومنین تھے، ان سب کو بہت ستایا جا رہا تھا، ان کو بہت زیادہ تکلیفیں دی جا رہی تھی. تو مکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے ہجرت کیے، اس طریقے سے اگر آپ کی کوئی چچا کی بیٹیاں، پھوپھی کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں، خالہ کی بیٹیوں میں سے اگر کوئی انہوں نے بھی ہجرت کی، تو ویسی عورتیں جو ہے ایسے آپ کے جو کزنس ہیں ان کے وہ جو ہے حلال ہے آپ کے لیے. کس کے لیے ہے یہ خصوصیت؟ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. عام مومنین کے لیے یہ خصوصیت نہیں ہے. ہمارے لیے تو سب جو ہے حلال ہے، ٹھیک ہے. یعنی عام مومنین کے لیے جو ہے جو کوئی ہمارے چچا کی بیٹیاں، پھوپھو، یعنی ددیال اور ننیال میں جو بھی ہمارے کزنس وغیرہ ہوتے ہیں، وہ سب حلال ہے ہمارے لیے. خالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خصوصیت ہے کہ جو ہجرت کیے وہ حلال ہے. اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت بہت ہے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہجرت بہت بڑا عمل ہے، کیونکہ ہجرت ایسے ہی عام کوئی انسان نہیں کر سکتا. ہجرت کرنا یعنی اپنا سب کچھ دین کی خاطر، خاص طور پہ ہجرت کرنا یعنی اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جو ہے ایک نئے شہر کی طرف جانا. آپ صحابیات اور صحابہ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی اپنے مکہ میں، یعنی ہر ایک کا جو ہے گھر بار تھا. بعض صحابہ تو اپنی بیوی بچوں کو سب کو چھوڑ کر بھی چلے گئے تھے، یعنی گھر تھا ان کا کاروبار تھا، ان کے بیوی بچے تھے، سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے. تو یعنی ایسی عورت جو ہے جو دین کی خاطر ہجرت کیے، دین کی خاطر جو ہے اپنے وطن کو، اپنا سب کچھ چھوڑ کر دین کی خاطر ہجرت کی، تو ان کا درجہ بہت بڑا ہوگا نا. یعنی ان کی جو قربانی ہے یہ بہت بڑی قربانی ہے، کیونکہ نفس کو اپنے وہ کرنا پڑتا ہے، مارنا پڑتا ہے. تو اسی لیے، اور ہجرت کا جو سفر ہوتا ہے وہ بہت کٹھن ہوتا ہے. تو اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھی کہ ایسی عورت آپ کے لیے وہ ہے، یعنی ایسی آپ کی جو بہنیں ہیں، کزنس وغیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹیاں، چچا کی، خالہ ماموں وغیرہ کی، تو ایسی عورت حلال ہے آپ کے لیے جو ہے ہجرت کی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ کے چچا ابو طالب جو تھے، ان کی بھی ایک بیٹی تھی ام ہانی. انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں ہے وہ. سمجھ میں آئی بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، ان کی بھی ایک بیٹی تھی ام ہانی، لیکن وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں تھی. خود وہ فرماتی ہے کہ ام ہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ مجھ سے آپ کا نکاح اس لیے حلال نہیں تھا کہ میں نے مکہ سے ہجرت نہیں کی تھی، بلکہ وہ جو ہے مکہ میں ہی رہی تھی. بعد میں جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے تمام لوگوں کو آزاد کر دیے تھے، یعنی مکہ والوں کو معاف کر دیے تھے، جب اس کے بعد شاید غالباً وہ ایمان لائی تھی. تو یعنی ام ہانی وہ ہیں جن سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حلال نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، حالانکہ وہ بھی آپ کے چچا کی بیٹی تھی. آئی نا بات سمجھ میں؟ جی. تو اسی لیے ہجرت کی شرط اسی لیے لگائی گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے لیے ہجرت شرط رکھی گئی، کیونکہ یہ بہت بڑا وہ ہے، کیا ہے، ہجرت کرنا بہت بڑا سفر کا کام ہے، اور اس میں بہت کیا ہے، اپنا آپ نفس کو مارنا پڑتا ہے. بہت بڑا درجہ ہے ہجرت کرنے والوں کا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھی ہے، کیونکہ جو اللہ کی راہ میں تکلیفیں، مشقتیں اٹھائے تو ان کا جو ہے درجہ بھی بڑا ہوگا نا. تو اسی لیے ایسی عورت جو ہجرت کی وہ شرط لگائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے یہ.
آگے ہے وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، کہ اور ایسی مومنہ عورت جو ہے اپنے آپ کو ہبا کر دے، اپنے آپ کو نظر کر دے، پیش کر دے نبی کے لیے، تو نبی کو جو ہے اختیار ہے، یعنی کوئی اگر ایسی عورت ہے، کوئی مسلمان جو ہے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو جو ہے نبی کے لیے پیش کر دے، یہ کہے کہ میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، یعنی اپنے آپ کو نظر کرتی ہوں آپ کے لیے، یعنی بغیر نکاح بھی جو ہے، بغیر مہر کے جو ہے میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. تو اگر کوئی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا، یہ خالی نبی کے لیے خاص ہے، ٹھیک ہے، عام مومنوں کے لیے نہیں ہے، صرف نبی کے لیے، کیونکہ عام مومنوں کے لیے تو مہر کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا، مہر شرط ہے، نکاح کے لیے لازم ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر کوئی عورت ایسا اپنے آپ کو ہبا کر دے کہ بغیر مہر کے بھی میں نکاح پر راضی ہوں، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو آپ نکاح میں اس کو لے سکتے ہیں بغیر مہر کے، لیکن اگر آپ نہیں چاہیں تو نہیں لے سکتے، آپ کے لیے اختیار ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. تو آپ کے لیے اگر بغیر مہر کے بھی آپ نکاح کریں کسی عورت سے اور وہ چاہتی ہے، اس کی خواہش ہے تو نکاح حلال ہے آپ کے لیے. لیکن عام مومنوں کے لیے اگر کوئی عورت بھی ایسا چاہتی ہے، یعنی عام مومنوں کے لیے بھی جو اگر کوئی عورت ایسی ہے جو ہے بغیر مہر کے بھی نکاح کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ نکاح نہیں ہوگا. نکاح ہمارے لیے شریعت میں یہی ہے کہ مہر جو ہے لازمی ہے، اگر عورت نہ بھی چاہے پھر بھی جو ہے مہر شرط رکھنا ضروری ہے مہر کی، ٹھیک ہے. مہر کی جو شرط ہے وہ لازم ہے، اگر کوئی عورت نہ بھی چاہے مہر کو، پھر بھی جو ہے نکاح نہیں ہوگا، نکاح جو ہے وہ لغو ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا. مہر جو ہے واجب ہے ہمارے لیے. جی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ بغیر مہر کے نکاح جو ہے حلال کر دیا گیا، جبکہ وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جو ہے عورت جو ہے بغیر مہر کے نکاح کرنے کی خواہش مند ہو تب. تو آپ سے کا اختیار ہے، اگر چاہے تو آپ نکاح کر سکتے، چاہے تو نہیں کر سکتے. جی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آگے کل انشاءاللہ دیکھیں گے. سمجھ میں آیا نا آپ لوگ کو؟ نہیں، مطلب باریک باتیں ہیں تو اچھا سمجھنا اس کو. جی چلیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.